هن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین عالی وقار ہفتہ وار درس قرآن حکیم کی نشست کے اندر ہم حاضر ہیں۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے برزخ کے متعلق کچھ عقائد سماعت کیے تھے اور اس آیت کو بھی ہم نے کچھ سیکھا تھا، لیکن ایک بہت بڑا عنوان جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں تفصیل سے اسے بیان کروں گا، آج کی نشست میں اس آیت کریمہ سے ہم اس عنوان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا فرمایا۔ ایک بات تو ہم نے اس آیت سے یہ سیکھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر چیز کو ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا اور ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ پوری کائنات کو اللہ نے ہمارا غلام بنا دیا، ہماری خدمت پر مامور کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ہماری جو پیدائش کا مقصد بیان فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بہت عنوان عنوان جس کو فقہا نے اور اصولین نے بیان فرمایا ہے کہ رب کائنات نے اس آیت کے اندر جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اس سے فقہا یہ مسئلہ تعریف فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں اپنے اصل کے اعتبار سے وہ جائز ہوتی ہیں۔ شریعت کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو یا وہ واجب ہو جاتی ہیں یا فرض ہو جاتی ہیں، شریعت روک دے، ممانعت شریعت کی آ جائے، وہ حرام ہو جاتی ہیں یا مکروہ ہو جاتی ہیں۔ جنہیں شریعت نے فرض اور واجب قرار نہیں دیا، حرام اور مکروہ قرار نہیں دیا، وہ باقی ساری کی ساری چیزیں اپنے اصل کے اعتبار سے وہ جائز ہوتی ہیں۔ اس مسئلے کو آپ یوں سمجھیے، اسلام کے اوائل کے اندر شراب پینا یہ مباح تھا، پھر جب شریعت پاک نے اس کی حرمت کو بیان کیا تو شراب پینا حرام ہو گیا۔ اول کے اندر تصویریں بنانا یہ مباح تھا، یعنی جائز تھا، چونکہ ہر چیز اپنے اصل کے اعتبار سے وہ جائز ہوتی ہے۔ پھر جب شریعت پاک کی ممانعت آ گئی اور شریعت نے اس سے منع فرما دیا اور پھر یہ کام حرام ہو گیا۔ ایسے ہی اسلام کے اول کے اندر ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اس کا جو درجہ تھا مباح تھا، یعنی یہ ایک جائز کام تھا۔ لیکن جب باقاعدہ شریعت پاک نے حکماً قرآن پاک کی آیت کے اندر اولادوں کو یہ حکم جاری فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، اس نے سلوک کرو، اب وہی کام جو مباح تھا یہ درجے کے اندر فرض ہو گیا اور واجب ہو گیا۔ اسی طرح بے شمار اور بھی مثالیں ہیں، جو کام شریعت پاک کے اندر فرض یا واجب کا درجہ رکھتے ہیں شریعت نے انہیں بیان فرمایا ہے، یا جو کام شریعت پاک کے اندر حرام یا مکروہ کا درجہ رکھتے ہیں اور شریعت نے انہیں بیان فرمایا ہے وہ تو واضح ہیں۔ اس کے علاوہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ درجے کے اندر مباح ہے اور جائز ہے۔ شریعت کی ممانعت آئے تو وہ چیز منع ہوتی ہے، اور اگر شریعت کی ممانعت نہ آئے تو وہ چیز اپنے اصل کے اعتبار سے وہ جائز ہی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو ناپسند فرماتا ہے، اس نے باقاعدہ قرآن پاک کے اندر آیت کریمہ بنا کے نازل فرمائی۔ اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے بندے اپنی عقل کے ذریعے اسے حرام قرار دے دے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو درجے کے اندر بالکل جائز ہوتے ہیں اور مباح ہوتے ہیں،
شریعت کی طرف سے کوئی بھی ان کی حرمت نازل نہیں ہوئی ہوتی، ممانعت نازل نہیں ہوئی ہوتی، لیکن ہمارے ماحول کے اندر کچھ لوگ وہ ضد پر اڑے ہوتے ہیں، ان کاموں کو جو درجے میں مباح ہوتے ہیں وہ انہیں حرام قرار دے دیتے ہیں اور وہ انہیں بدعت کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں اور بدعت سیئہ کہہ کر ان کاموں کے مرتکب لوگوں کو جہنم کا حقدار ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیے جتنے بھی معمولات اہل سنت ہیں جن کا درجہ مستحب کا درجہ بنتا ہے وہ اپنے اصل کے اعتبار سے جائز ہیں۔ اب اس پر اگر کوئی بندہ دلیل مانگے تو وہ علم کی گلی سے گزرا نہیں ہے، چونکہ جو کام اپنے اصل کے اعتبار سے جائز ہے تو اب اس کے جائز ہونے کے لیے مزید کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جن کاموں کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرض واجب کا درجہ دے دیا وہ واضح ہو گئے، جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا، حرام ہو گئے یا مکروہ ہو گئے، وہ بھی واضح ہو گئے۔ اب ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کچھ جائز ہے اور اس کی شریعت پاک نے اجازت دی ہے، جو کرنا چاہے گا اس کے لیے جائز ہے، جو نہیں کرنا چاہتا اسے بھی شریعت کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ میں اس پر ایک آیت اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلے اس مسئلے کو سنیے کہ اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی چیز اللہ نے حلال کی ہو بندہ اسے حرام کہہ دے، یا کوئی چیز اللہ نے حرام کی ہو تو بندہ اپنی عقل سے کہہ لے نہیں یہ تو حلال ہے۔ اس بات کو اللہ کتنا ناپسند کرتا ہے۔ مشرکوں کے اندر ایک روایت تھی، انہوں نے کچھ جانوروں کے نام رکھ لیے تھے، یہ صائبہ ہے، یہ بحیرہ ہے۔ وہ اپنی عقلوں سے کہتے تھے جی ہم ان کا گوشت نہیں کھائیں گے، ہم ان کا دودھ نہیں پئیں گے، ہم ان پر سواری کر کے ان سے نفع حاصل نہیں کریں گے۔ رب العالمین کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی۔ جب اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اس کا گوشت تم نے نہیں کھانا، اس کے اوپر تم نے نہیں بیٹھنا اور اس کا دودھ تم نے نہیں پینا، تو تم خود بخود اپنے اوپر پابندی کیوں لگاتے ہو؟ ایک حلال چیز اللہ نے گوشت کھانے کی اجازت عطا فرمائی، سواری کے اوپر بیٹھنے کی اللہ نے اجازت عطا فرمائی اور اس کے دودھ سے نفع لینے کی اللہ نے اجازت عطا فرمائی۔ جس چیز کا اللہ نے بطور حکم اور اجازت نامہ مسلمانوں میں جاری فرمایا ہے تم اپنی عقل سے اسے کیوں حرام قرار دیتے ہو؟ اس کی مذمت کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے متعلق نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر بہتان باندھو۔ یعنی یہ تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، اپنے پاس سے تم کہتے ہو یہ حلال ہے جی یہ حرام ہے، تم شریعت کی جزیوں اور شریعت کے قانونوں کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ میں اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے یعنی ہمارے لیے یہاں سے سیکھنے کا سبق کیا ہے؟ ہمارے اندر بھی کچھ جو لاب پائے جاتے ہیں وہ شریعت کے اندر شریعت کے قوانین کو بہت متشدد کر کر بیان کرتے ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں، معمولات اہل سنت میں سے ایک معمول یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ وہ بڑے بے باک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی 11ویں کرنا حرام ہے۔ اب ان سے پوچھو کس دلیل کے تحت؟ کیا اللہ نے کوئی قرآن کی آیت نازل کی ہے؟ کیا محبوب کریم علیہ السلام نے کسی حدیث کے اندر اس کی حرمت کو بیان فرمایا ہے؟ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ جس چیز کو میں نے حلال کیا ہے وہ بھی واضح ہے، جس کو میں نے حرام کیا ہے وہ بھی واضح ہے، اور جو چیز اس کے درمیان ہے وہ مباح ہے، وہ جائز ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس پر میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ محبوب کریم علیہ السلام اس بات کو کتنا ناپسند کرتے تھے اور حضور نے کس طرح واضح الفاظ کے اندر اس چیز کو بیان فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد اس حدیث کے بعد میں ایک اصول آپ کو عرض کروں گا، ساری زندگی آپ پریشان نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی عقائد کی دنیا کے اندر کوئی کام آپ کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں شک پیدا ہو جائے، یار فلاں بندہ تو یہ کہہ رہا تھا اور فلاں نے یہ بات کی تھی اور فلاں بندہ اس طرح اس کی مخالفت کرتا ہے، پتہ نہیں میں ٹھیک بھی ہوں یا ٹھیک نہیں ہوں۔ یہ جو شک کا کانٹا ہے جو کچھ لوگ ہمارے ذہنوں کے اندر چبونا چاہتے ہیں، انشاءاللہ جب اس آیت کو آپ سنیں گے، اس حدیث کو آپ سنیں گے اور جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس پیغام کو محفوظ کریں گے، یہ شک انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو
نقل کیا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گھی، پنیر اور پوستین یعنی کھال کی قمیض، اس کے متعلق ہمیں بتائیں کہ یہ جائز ہے یا کہ جائز نہیں ہے۔ ایک بندے نے آ کے سوال کیا، حضور گھی کے متعلق بتائیں ہم استعمال کریں یا نہ کریں، پنیر کے متعلق بتائیں ہم استعمال کریں یا نہ کریں، اور پوستین وہ کھال کی جو قمیض ہے ہم اسے استعمال کریں یا نہ کریں۔ جب یہ سوال اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا گیا تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو چیز حلال ہے اس کو اللہ نے اپنی کتاب میں واضح فرما دیا۔ اب ایک اصول دیا اور قیامت تک کے لیے دیا تاکہ کل کوئی بندہ ایسی چیز کو حلال نہ قرار دے جو درجے میں حرام ہے اور کسی ایسی چیز کو حرام نہ قرار دے جو درجے میں حلال ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے یہ اصول بیان فرمایا جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال تھی اسے اپنی کتاب کے اندر واضح فرما دیا۔ دوسرا جملہ فرمایا جو چیز حرام ہے اس کو بھی اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا اور واضح کر دیا۔ اب تیسرا جملہ جو سیکھنے والا ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، جس کے متعلق اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے، سکوت کیا ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس پر اللہ نے خاموشی کی ہے، خواہ مخواہ تم یہ کیوں کہتے ہو، بتاؤ جی۔ اچھا میں اسی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 11ویں شریف حلال ہے یا حرام ہے؟ بھئی قرآن پڑھو، قرآن میں کہیں 11ویں کا ذکر ہے؟ جی نہیں۔ حدیث پڑھو، حدیث میں کہیں 11ویں کا ذکر ہے؟ جی نہیں۔ بھئی کیا ہے پھر؟ سکوت ہے۔ جب اللہ نے اس پر سکوت کیا ہے تو پھر تمہارے لیے جائز ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور جس چیز کے متعلق شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے، خواہ مخواہ اسے تم حرام کرنے کی کوشش نہ کرو۔ لوگ کتنے متشدد ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ نے یہاں تک جملہ بول دیا، ایک مسجد کے اندر میں درس دینے کے لیے حاضر ہوا، چونکہ لوگ ماہانہ 11ویں شریف کے موقع پر درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، بہت اچھی یہ بات ہے، چونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک دور کے اندر جو اجتماع کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے 11ویں شریف کا اصال ثواب کا اجتماع وہ جاری و ساری ہو گیا، ان کے نام کے ساتھ یہ چیز موسوم ہو گئی، تو آپ کے اس اجتماع کا جو سب سے بڑا خاصہ یہ تھا، آپ اپنے سامعین کو قرآن پاک کا ابلاغ کیا کرتے تھے، آپ قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور ایک ایک آپ کا جو مجمع ہوتا تھا 70 ہزار بندوں کا اس میں اجتماع ہوا کرتا تھا۔ آپ انہیں قرآن سکھایا کرتے، انہیں حدیث سکھایا کرتے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یعنی 11ویں کے موقع کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کر کے 25 منٹ 30 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن پاک کا کوئی پیغام دے دینا۔ تو ایک جگہ میں اسی پیغام کے لیے حاضر ہوا، تو ایک بزرگ وہ اس جگہ کے نہیں تھے لیکن مہمان باہر سے آئے ہوئے تھے، تو جس وقت آخر میں دعا مانگی گئی، دعا کے فوراً بعد انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا۔ اب ظاہر ہے انہیں کسی طرف سے یہ بریفنگ کی گئی، خود تو انہوں نے سوچا نہیں اور نہ انہوں نے مطالعہ کیا، نہ کسی عالم کے پاس وہ بیٹھے۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب جو 11ویں کا آپ اہتمام کرتے ہیں یہ تو حرام ہے۔ میں نے کہا جی کیسے حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی قرآن اٹھا کے لے آئیں۔ اب وہ پورا قرآن انہوں نے ڈھونڈ ڈالا، بھئی قرآن میں ہوتا تو نکالتے، کبھی ایک صفحہ اٹھاتے ہیں کبھی دوسرا صفحہ اٹھاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کرنا چاہا کہ ہمارے ماحول کے اندر کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ چیز جسے شریعت نے حرام نہیں قرار دیا وہ کہتے ہیں حرام ہے۔ میلاد کی بزم کہتے ہیں نہیں جی حرام ہے، جلوس نکالنا کہتے ہیں نہیں جی حرام ہے، انگوٹھے چوم لینا کہتے ہیں نہیں جی حرام ہے۔ بھئی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ جی قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ بھئی کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے قرآن میں لکھا ہوا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث بتا رہی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے واضح فرمایا جو چیزیں حرام ہیں اللہ نے اسے واضح کر دیا، اور جو چیزیں حلال ہیں اللہ نے اسے بھی واضح کر دیا، اور جس پر اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے میں محمد کہتا ہوں وہ ساری تمہارے لیے جائز ہیں۔ اب بالفرض اگر تمہارے کہنے کے مطابق، حالانکہ ان ساری باتوں پر ان کی اگر اصل ڈھونڈی جائے تو شریعت کے اندر اس کی اصل بھی موجود ہے، ان پر دلائل بھی، لیکن بالفرض تھوڑی دیر کے لیے اگر اسی بندے کی بات مان لی جائے جی قرآن میں 11ویں کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ 11ویں اصال ثواب ہے، اور اصال ثواب کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے، محبوب کی حدیثوں کے اندر بھی ہے، اصال ثواب کی اصل شریعت کے اندر موجود ہے، اس کا طریقہ بدلتا ہے، اس کا قانون بدلتا ہے، لیکن اصل تو شریعت کے اندر اس کی موجود ہے، لیکن بالفرض اسی بندے کی بات مان لو، بھئی 11ویں شریف قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کریں گے، یہ قانون ہے ہی نہیں ہے، شریعت کے اندر یہ قانون نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر یہ قانون نہیں ہے کہ تم نے وہی کام کرنا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہو۔ اب آپ سے کوئی بندہ سوال کر دے، آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہو، یہ پختہ مسجد ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے، میرے محبوب کے مبارک دور میں اس طرح کی ایک مسجد بھی نہیں تھی،
میں سپیکر پر درس دے رہا ہوں، آپ یہاں نیچے بیٹھے ہو، میرے سامنے پھول پڑے ہوئے ہیں، یہ کیمرے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ محبوب کے دور میں نہیں تھا۔ اب کوئی بندہ کہے جسے عقل نہ ہو اور عقل سے پیدل ہو کہ جی نہیں نہیں ہمیں دلیل لا کے دو، تو محبوب نے ایک لفظ کے اندر سارے مسئلے حل فرما دیے۔ فرمایا جو حرام تھا وہ بھی بیان ہو گیا، جو حلال تھا وہ بھی بیان ہو گیا، باقی جس پر شریعت نے سکوت کیا ہے تم تشدد نہ کرو، اللہ نے وہ سارا تمہارے لیے جائز فرمایا ہے۔ یہ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کام ایمان والوں کے نزدیک اچھا ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ جسے مسلمان بندے، ایمان والے بندے، اب پورے پاکستان کے اندر 80% لوگ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، 80% لوگ دوسرے لفظوں کے اندر میلاد شریف کرنے والے ہیں، 80% لوگ 11ویں شریف کرنے والے ہیں۔ اب 80% لوگ، اب دیکھیں ایک کثیر تعداد لوگوں کی وہ ان معمولات کو جب نبھا رہی ہے تو شریعت کا ایک قانون ہے کہ جو کام مومنوں کے ہاں اچھا ہوتا ہے اللہ رب العالمین سند دیتا ہے کہ وہ میرے نزدیک بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے اسلام کے اندر کوئی نئی بات داخل کی، کوئی نئی بات جو پہلے سے نہیں تھی، نئی بات داخل کی اور اچھی بات تھی، اب جو بندہ بھی قیامت تک اس پر عمل کرے گا اسے تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس نے وہ اچھا طریقہ نکالا تھا اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی ان کے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب تو یہ شریعت باقاعدہ اجازت دے رہی ہے، شریعت کے اندر تو اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی جزئی نہیں ہے۔ میں نے اس پر آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہی کہ قرآن پاک کے اندر، سنت کے اندر جن چیزوں کو بیان کیا گیا وہ فرض ہو گئی یا واجب ہو گئی، اگر منع کیا گیا وہ حرام ہو گئی یا مکروہ ہو گئی، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ درجے کے اندر جائز ہیں۔ یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے آپ اس پر اپنا دماغ بھی نہ دوڑائیے، محنت کرنے کی کوشش بھی نہ کیجیے، کسی سے آپ رابطہ بھی نہ کریں، کوئی بھی کام کرے تو آپ سے پوچھے بتاؤ جی قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہوا، بھئی یہ سوال ہے ہی نہیں۔ جائز کام کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون کیا ہے فقہ کا اور کتابوں کا قانون کیا ہے؟ کسی کام کے جواز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی کام سے منع کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ مجھے منع کر دیں کہ جی آپ اس طرح جو درس دیتے ہیں شریعت کے اندر نہیں ہے، آپ اس پر دلیل لائیں گے، منع کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جائز ہے، بھئی چونکہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کے اعتبار سے جائز ہوتی ہے، شریعت کی طرف سے حکم آتا ہے فرض واجب ہو جاتی ہے، حرام یا مکروہ ہو جاتی ہے۔ اگر شریعت کا حکم نہ آئے، شریعت کی خاموشی ہو، شریعت کا سکوت ہو، تو وہ چیز اپنے اصل کے اعتبار سے بالکل جائز رہتی ہے۔ اب اگر میں ان ساری چیزوں کا نام لینا شروع کروں، یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر بالکل جائز ہیں، کار ثواب ہے، اس کی وجہ سے دین کی عظمت بلند ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر دین اور صاحب دین، صاحب اسلام، صاحب قرآن، محبوب کریم علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو میلاد کا مہینہ آتا ہے، لوگ میلاد شریف کا اہتمام کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ہر گھر کے اندر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے، ہمارے نبی کی دنیا کے اندر آمد ہوئی ہے اور ہم اس آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بالکل شریعت کے اندر جائز ہے۔ صحابہ کرام کے جو پیدائش کے دن ہیں ان دنوں کو منانا بالکل اپنی جگہ پر جائز ہے۔ صحابہ کرام کی جو شہادتیں ہیں ان شہادتوں کو منانا اور ان کا تذکرہ خیر کرنا یہ بالکل اپنی جگہ پر جائز ہے۔ بخاری شریف کا ختم کروانا، مدرسے بنانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا واضح طور پر قرآن پاک کے اندر حکم نہیں ہے۔ اب قرآن کے اندر کسی جگہ نہیں ہے کہ جب تمہاری بخاری ختم ہو جائے تو تم بخاری کا ختم کرواؤ، باقاعدہ ایک اجتماع لگاؤ۔ قرآن کے اندر یہ بات بھی نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے درس نظامی کا ایک کورس ہے اسے آپ وضع کرو، پہلے سال میں یہ کتاب پڑھانی ہے، دوسرے میں یہ پڑھانی ہے، تیسرے میں یہ پڑھانی ہے۔ جب 7 سال بچہ پڑھ چکے تو پھر اس پر دستار فضیلت سجانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر اس طرح کا درس نظامی کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اب کون بندہ ہے جو اس کو منع کر سکتا ہے؟ ہر مدرسے کے اندر ہے اور دین کی سربلندی کے لیے ہے، تو جو چیز شریعت نے منع نہیں کی ہم اپنی عقل سے اسے منع نہیں کر سکتے، وہ جائز ہے اور اپنی جگہ پر جائز ہی رہے گی۔ یہ آسمان جو پہلا ہمیں آسمان دنیا پر نظر آتا ہے، اس کے بعد ایک اور آسمان ہے، پھر اس کے بعد ایک اور آسمان ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان جو یہ فاصلہ بنتا ہے 500 سال مسافت کا فاصلہ بنتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ پیدل چلنا شروع کرے تو 500 سال کی راہ وہ ایک آسمان سے دوسرے
آسمان کے درمیان کا فیصلہ بنتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے 7 پھر انوار آسمان پیدا کیے، ان آسمانوں کے اندر کیا کیا ہے اللہ جانتا ہے، یا اللہ کے بتائے سے وہ نبی جانتا ہے جو سارے آسمانوں کا چکر لگا کے آیا ہے۔ یعنی اللہ نے معراج کی رات محبوب کریم علیہ السلام کو آسمانوں سے پار، سدرۃ المنتہا سے آگے، لا مکان کی بلندیوں سے آگے اللہ رب العالمین نے اپنے قرب کے جلوے بھی عطا فرمائے۔ اچھا، اس آیت کریمہ کے اندر یہ 2 عنوان وہ سیکھنے والے تھے۔ اس کے فوراً بعد قرآن پاک نے ایک بڑا معروف سا واقعہ بیان فرمایا۔ قاری قرآن کے سامنے جب انسانوں کی زندگی کی ابتدا ہو رہی تھی، رب کائنات نے اس ابتدا کو بیان فرمایا۔ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ سماعت کریں، پھر اس میں ہم کیا سیکھیں گے میں وہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے محبوب، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا، یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وَإِذْ تفسیر بغوی کے اندر باقاعدہ یہ جملہ موجود ہے، اِذْ بمعنی اذکر، یاد کرو محبوب، جس وقت تیرے رب نے فرشتوں کے سامنے اس بات کو بیان فرمایا کیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ کون سی کہانی بیان ہو رہی ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ پوری تفصیل یہاں پر موجود ہے، لیکن میں لفظ اذ پر ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ میں جو آپ کو کہوں، یاد کریں منگل والے دن وہ جو وہاں پر ناموس رسالت کانفرنس ہوئی تھی، تو اب جو بندے اس کے اندر موجود تھے وہ فوراً کہیں گے ہاں اچھا آپ اس کی بات کر رہے ہیں، وہ کہیں گے ہاں جی ہمیں یاد ہے، وہ محفل ہمیں یاد ہے۔ اب جو بندہ ادھر موجود ہی نہیں تھا، جب میں اس سے کہوں گا یاد کرو منگل والے دن وہ جو وہاں پر کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ بات ہوئی تھی، اب وہ کہے گا میں تو تھا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں کیا یاد کروں، کیا وہاں ہوا تھا، کون سی بات آپ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ لا علمی کا اظہار کر دے گا اور بتائے گا میں تو ادھر موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے جو بات آپ کو عرض کرنا چاہی وہ یہ ہے کہ اس آیت کے بالکل پہلے لفظ کے اندر وَإِذْ، لفظ اِذْ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیں جب آدم پیدا ہو رہے تھے، نبی کوئی بھی دنیا میں نہیں آیا تھا، کیونکہ آدم سب سے پہلے نبی ہیں، بلکہ انسانیت کی ابتدا جناب آدم کے وجود سے ہوئی ہے۔ کوئی انسان دنیا میں نہیں تھا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، ابھی کوئی نبی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، اور وہ محبوب جس نے سارے نبیوں سے آخر میں دنیا میں آنا تھا، اللہ کہہ رہا ہے محبوب آپ یاد کریں نا جب ہم آدم کو نائب بنا کے دنیا میں بھجوا رہے تھے۔ اب اس پر علامہ بغوی نے بہت خوبصورت جملہ نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو اللہ کہہ رہا تھا نا، اللہ کا کلام یہ لغو نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، جو اللہ کہہ رہا تھا سونے محبوب یاد کرو نا، یاد کرو نا اس بات کو جب آدم کو ہم اپنے ہاتھ سے تیار کر رہے تھے، محبوب کو اللہ کہہ رہا ہے، مانا کیا ہے اے محبوب، وہ جو کچھ ہو رہا تھا تیری نگاہ نور کے سامنے ہو رہا تھا۔ اس کو آپ دیکھنا چاہو دوسری حدیث میں دیکھ سکتے ہو، جب صحابہ نے سوال کیا، حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اب یہ کائنات کی ابتدا ہو رہی ہے اور قرآن پاک آواز لگا رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، آپ محبوب اس لمحے کو یاد کرو۔ تو یاد تب کروایا جاتا ہے جو کام اس کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ گویا اللہ کہہ رہا تھا محبوب جب آدم کا جسد تیار ہو رہا تھا وہ سارا معاملہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، اے صحابہ میں تو اس وقت بھی مرتبہ ختم نبوت پر فیض تھا جب آدم روح اور جسم کی درمیانی منزلیں طے کر رہے تھے، ابھی ان کا جسم بن رہا تھا، اس وقت بھی مجھے اللہ نے نبوت کا نور عطا فرمایا تھا، میرا دنیا میں آنا بعد میں ہوا ہے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ جناب آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں یہی نور تو چمکتا تھا جس کو فرشتے سجدہ کیا کرتے تھے، سلامتیاں دیا کرتے تھے، یہی نور آگے منتقل ہوتا رہا، جناب ابراہیم کے پاس آیا تو آپ آگ میں جاتے ہیں، آگ آپ کو جلاتی نہیں ہے، یہی نور آگے منتقل ہوتا ہے، جناب اسماعیل کے اندر آتا ہے، چھری آپ کے گلے پر نہیں چلتی، یہی نور آگے چلتا چلا جاتا ہے، جدھر جاتا ہے رنگ لگاتا چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پوری کائنات میں سے اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیضان سے محمد عربی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔
اور یہاں پھر آپ اس بات کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آدمیت کی ابتدا نہیں ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام ابھی بنے نہیں ہیں، بالکل ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین آدم کی ابتدا کے وقت بھی اپنے سونے محمد کے ذکر کو بیان فرما رہا ہے۔ محبوب آپ یاد کرو، آپ نے وہ سارا منظر دیکھا تھا، آپ ادھر ہی تھے، آپ کی نگاہیں نور دیکھ رہی تھی، کائنات کا کوئی فرق نہیں تھا، یا رب تھا یا رب کا محبوب تھا۔ اب یہ لفظ از اس کے اندر بڑی رونق ہے اور بڑی رحمت ہے، اور اسی کے ساتھ جو دوسرا جملہ ہے، رب کائنات نے خوبصورت استعارہ بیان فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، محبوب یاد کیجئے جب کہا آپ کے رب نے، یہ نہ کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ الرَّحْمَنُ وَإِذْ قَالَ الرَّبُّ، جب کہا رب نے، یہ نہیں کہا، جملہ یہ بھی مکمل تھا لیکن رب کائنات نے انداز بدلا ہے۔ اے محبوب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا تیرے رب نے، گویا اللہ بتانا چاہ رہا تھا میں جب اپنا ذکر کرتا ہوں تو اپنے سونے محمد کا ذکر ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اب ڈائریکٹ بھی کہا جا سکتا تھا جب کہا اللہ نے، جب کہا رحمان نے، جب کہا رحیم نے، جب کہا رب نے، لیکن نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا ایک انداز محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ۔ رب کائنات نے کہا نہیں محبوب جب کہا تیرے رب نے، حالانکہ وہ کائنات کا رب ہے، پورے جہانوں کا رب ہے، لیکن اللہ اس محبت کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اچھا نائب کیوں بنایا جاتا ہے؟ جب اصل کسی کام کو کرنے سے عاجز آ جائے، یا غیر حاضر ہو جائے، یا فوت ہو جائے، یا اس جگہ پر موجود نہ ہو، تو اس کی ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے نائب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اللہ فوت ہونے سے پاک ہے، اللہ غیر حاضر ہونے سے پاک ہے۔ اب کائنات کا کوئی ایسا امر نہیں اور کوئی ایسا موقع اور لمحہ نہیں ہے جس لمحے کے اندر اللہ نہ ہو، ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے، اپنی شانوں کے ساتھ ہے، فوت ہوتا ہی نہیں، یعنی اس پر موت طاری ہوتی نہیں، ہر وقت ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو نائب بنایا ہے، یہ نائب رب کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ہماری مسجد کے اندر نائب ہیں امام صاحب، یہ میری ضرورت ہے، میری مجبوری ہے، میں جب نہ ہوں تو وہ جماعت کروائیں، یہ میری مجبوری ہے۔ تو اللہ نے جو نائب بنایا یہ اللہ کی مجبوری نہیں تھی، اصل میں یہ مجبوری میری اور آپ کی تھی۔ وہ ہماری کیا مجبوری تھی؟ ہم رب تک پہنچ نہیں سکتے تھے، ہم رب کو جلووں کو دیکھ نہیں سکتے تھے، ہم رب سے کوئی حکم وصول نہیں کر سکتے تھے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اللہ کوئی حکم ہمیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا اور پھر دنیا والوں کو بتایا کہ جس نے میرا جمال دیکھنا ہو وہ میرے نائب کو دیکھ لے، اسے میرے جمال کے جلوے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی جتنے نبی ہیں وہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے نائب ہیں۔ نبیوں کی جتنی طاقتیں ہوتی ہیں اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں، نبیوں کے پاس جتنا نور ہوتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی جس وقت کافر اس بات پر اعتراض کر رہے تھے اللہ کیسے کر سکے گا، اللہ سے تو دوبارہ مردے نہیں اٹھیں گے، یہ ذرے ذرے مل جائیں گے، ہوائیں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، آپس میں یہ مکس ہو جائیں گے، پھر کیسے ان ذروں کو اکٹھا کر کے رب العالمین دوبارہ انسانوں کا اپنے سامنے کھڑا کرے گا؟ تو اسی ماحول کے اندر محبوب کریم علیہ السلام ایک بکری کی ہڈیوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس بکری کو زندہ کر کے اعلان کر رہے تھے اے کافرو تمہیں مغالطہ ہو گیا، تم کہتے ہو کہ اللہ زندہ نہیں کر سکتا، دیکھو میں اللہ نہیں ہوں، مجھے اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، میں زمین پر رب کی نیابت کرنے آیا ہوں۔ جب نائب کا یہ کمال ہے تو پھر نائب بنانے والے رب کی طاقتوں کا کتنا حال ہوگا۔ یعنی وہ بکری جو وجودوں میں جا چکی ہے، جو آگ کے اوپر پک کے تیار ہو چکی ہے، جس کی ہڈیاں ساری سامنے پڑی ہیں، اس ہڈی پر میں ہاتھ رکھوں تو وہ بکری زندہ ہو جاتی ہے۔ جب نائب کو اتنی طاقتیں اللہ نے دی ہیں تو اللہ کی اپنی طاقتوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو نائب بنایا یہ میری ضرورت تھی اور آپ کی ضرورت تھی۔ اچھا رب کائنات نے ساتھ جو یہ بات ارشاد فرمائی، اور یاد کیجئے کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، سارے مفسرین اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ مشورہ نہیں تھا۔ علامہ بیضاوی نے باقاعدہ بیان کیا یہ مشورہ نہیں تھا، یعنی اللہ فرشتوں سے مشورہ نہیں کر رہا تھا۔ بعض لوگ اس کو بطور دلیل بیان کرتے ہیں، جب کبھی مشاورت ہوتی ہے کہتے ہیں یہ مشورہ کر لیں چونکہ اللہ کی سنت ہے، اللہ نے فرشتوں کے ساتھ کیا تھا۔ اچھا مشورہ کیوں کیا جاتا ہے؟ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کام کا نتیجہ نہیں پتا،
میں کسی اچھے بندے سے، لائق بندے سے مشورہ کروں گا، اچھا میں کام کرنے لگا ہوں تو آپ مشورہ دیں کیسے ہونا چاہیے، میں نتیجے سے بے خبر ہوں، میں اس لیے مشورہ کرتا ہوں، اور ہمارا اللہ اس بات سے پاک ہے، وہ نتیجے سے بے خبر نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر چیز کا پہلے ہی سے علم ہوتا ہے۔ تو اس نے مشورہ کیوں کیا؟ اس نے بندوں کو ایک طریقہ دیا، میں اللہ ہوں، مجھے اس بات کی احتیاجی نہیں، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں مشورہ کروں، میں نتیجے سے بے خبر لوں، مجھے نتیجے کا علم ہے، میں مشورہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہارے درمیان یہ طریقہ رائج ہو جائے اور تمہارا بڑا چھوٹے کے ساتھ مشورہ کرے۔ مشورے سے کیا ہوگا؟ مجھے تو سارے نتیجوں کا پتہ ہے، تم اچھے نتیجے تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر باقاعدہ اللہ نے قرآن پاک کی آیت بنا کے محبوب کریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ محبوب آپ اپنے غلاموں کے ساتھ مشورہ کر لیا کریں، اور اس کے اندر ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ باپ بیٹے کے ساتھ مشورہ کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر خاوند بیوی کے ساتھ مشورہ کر لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ مشورہ کر لے، مشاورت کی وجہ سے بہت ساری بند راہیں کھل جاتی ہیں، بہت سارے مخفی نتائج وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اور پھر رب کائنات نے اصول بھی یہاں بیان کیا، یعنی اصول یہ تھا کہ اگر مشورہ نہ مانا جائے، مشورہ کیا جا رہا ہے اور مشورہ نہ مانا جائے تو اس میں ناراض ہونے والی بھی کوئی بات نہیں ہوتی، یعنی بڑا چھوٹے سے مشورہ کرتا ہے لیکن وہ کرتا جو اس کے دل میں ہے وہ ہے، تو اب اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ مشورہ مجھ سے مانگا تھا، میں نے مشورہ دیا بھی تھا، میرے مشورے پر عمل نہیں ہوا، یعنی مشورے پر عمل ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا، مشورہ دے لینا اور مشورہ لے لینا یہ سنت کریمہ ہے۔ اچھا بہت کچھ اور بھی ہے ان آیات کے اندر، لیکن آج ہمارا وقت مکمل ہو گیا بلکہ کچھ اوپر ہو گیا، انشاءاللہ ان آیات کا بقیہ حصہ ہم اگلی نشست کے اندر سماعت کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پاک کے نور سے اللہ ہمارے سینوں کو منور فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔